قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام دی شان اور فضیلت دے حوالے دے نال سورہ حدید 27واں پارہ او دے اندر ارشاد فرمایا کہ او صحابہ کرام جڑے فتح مکہ تو پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر ایمان لے آئے، مال خرچ کیتا، جانا قربان کیتیاں، او انہاں صحابہ کرام دے برابر نہیں ہو سکدے کہ جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آئے، جانا قربان کیتیاں، یہ جنہاں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑے نا جہاد کیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام دیاں دو قسماں نے، بعد وہ صحابہ نے جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے کے آئے، اور بعد وہ صحابہ کرام نے جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے کے آئے ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، صحابی انہوں نے کیا جاندہ ہے کہ جنہاں نے حالت ایمان دے اندر حضور علیہ السلام دی صحبت اختیار کیتی ہے اور ایمان ہی دی حالت دے اندر او اس دنیا تو چلے گئے۔ انہاں دے اندر او صحابہ بھی شامل ہو گئے کہ جڑے صحابہ کرام نبینا سن، مثلا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، انہوں نے نبی پاک نے دیکھا تو نہیں لیکن ایمان دی حالت وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہے نے، آپ دے تے ایمان لیندا ہے۔ تیسری گل جڑی ہے نا بڑی اہم ہے، وہ ہے کہ صحابی جڑے نے نا انہاں دا تعلق نمازاں دے نال نہیں، روزے دے نال نہیں، حج دے نال نہیں، زکوٰۃ دے نال نہیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام دا تعلق جڑا ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر ایمان لیان دے نال حضور علیہ السلام دی صحبت اختیار کرن دے نال، نمازاں دے اعتبار دے نال، روزے دے اعتبار دے نال، حج وغیرہ دے اعتبار دے نال جڑے فضائل اور مناقب نے ایک الگ چیز ہے، لیکن فقط ایمان دی حالت حضور علیہ السلام دی جڑی زیارت کیتی ہے نا، اگرچہ ایک لمحہ بھی زیارت کیتی ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی ولی نے یا ایک ولی دی ساری زندگی دی عبادت ایک صحابی دے ایک سانس دے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ انہاں تمام صحابہ کرام تو ایک صحابی رسول نے جنہ دا نام ہے حضرت ابو عبد الرحمن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہاں نو جرنیل اسلام کیا جاندہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت تو تقریباً 5 سال پہلا جڑا نا انہاں نے یہ پیدا ہوئے نے۔ 6 ہجری نو جدو صلح حدیبیہ ہے اس وقت آپ نے اسلام قبول کیتا ہے، لیکن آپ نے اپنا اسلام 2 سال تک مخفی رکھے ہیں، اور جدو 8 ہجری نو فتح مکہ ہے، اور فتح مکہ دے موقع دے اوپر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے اسلام دا اعلان کیتا ہے، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے والد سن حضرت ابو سفیان، انہاں دی عزت افزائی کردے ہیں، فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے آج اسے بھی ایمان ہے۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت سفیان جو ہے نا حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ پھر ساری زندگی حضور علیہ السلام کے سچے صحابی رہے ہیں اور سچے وفادار رہے ہیں، اسلام کی انہوں نے بہت زیادہ بات میں خدمت کی، تمام غزوات کے اندر یہ شریک ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمشیرہ ہیں جن کا نام ہے حضرت ام حبیبہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اس اعتبار سے وہ ام المومنین ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے خاندان کے ایک ممبر کی حیثیت سے، فیملی ممبر جسے کہتے ہیں، خاندانی فیملی ممبر کی حیثیت سے یہ حضور علیہ السلام کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے شمار موقعوں پر آپ کو جو ہے وہ دعائیں دی ہیں، اور آپ کے بارے میں دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے، اور جب بھی قرآن پاک کو لکھنے کی باری آتی تو حضور علیہ السلام نے یہ منصب بھی حضرت امیر معاویہ کو سپرد کیا تھا، اس وجہ سے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو خط لکھنا ہوتا تو آپ جو وہ خطوط بھی آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلی دعا یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہم، اے اللہ معاویہ کو ایسا بنا دے کہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں، اور اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3842 ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت سیدنا وحشی بن حرب، یہ وہ تھے اسلام لانے سے پہلے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ میدان احد میں جائیں تو وہاں پر آج بھی ان کا مزار پاک پر انوار وہاں پہ موجود ہے، لوگ حاضری دیتے ہیں، الحمدللہ ہم نے بھی وہاں پہ حاضری دی۔ تو یہ جو وحشی بن حرب تھا نا، اس نے اسلام سے پہلے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وحشی بن حرب کو جو ہے وہ شہید کیا تھا، بات سمجھ آئیے۔ تو اس وجہ سے پھر نبی پاک ان کو کہا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے نہ آنا، اسلام جب لے آئے، جب تم میرے سامنے آتے تو تمہاری وجہ سے مجھے میرے چچا کا چہرہ جو ہے وہ یاد آتا ہے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد مسیلمہ کذاب کو جو ہے وحشی بن حرب جو تھا اسی نے قتل کیا تھا۔ تو یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد مجھ سے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوا ہے، اور اسلام لانے سے پہلے سب سے برا کارنامہ مجھ سے وہ ہوا تھا جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم املأہ علم و حلما، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم اور حلم یعنی بردباری سے بھرپور فرما، یعنی وسیع علم بھی عطا فرما اور وسیع حلم اور بردباری بھی، برداشت کی طاقت بھی ان کو عطا فرما۔ تاریخ کبیر ہے، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 2624۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حساب و کتاب سکھا دیں اور عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل کی اور حدیث نمبر ہے 17152۔ طبرانی کی یہ حدیث ہے، معرفت الصحابہ جو کتاب ہے بڑی مشہور، اس کی یہ حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی یہ روایت موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مختلف فتنے پیدا ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر آپ نے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے خلیفہ بنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب شام فتح ہوا تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، ان کو شام کے گورنر مقرر کیا۔ تو جب وہ شام کے حکمران تھے، جب وہ فوت ہوئے تو تمام معاملات جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے سپرد کر دیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 12 سال بھی آپ شام کے گورنر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی سلطنت کے ایک شہر ہے قسطنطنیہ، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ شہر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی کے اندر، عمارت کے اندر جو فتح ہوا، اور یہ عثمانی دور تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چند ماہ بعد جو ہے نا خلافت کو جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا تھا۔ تو یہ منصب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ، کہ میرے بعد خلافت جو 30 سال رہے گی، وہ بعدہ امارت و صبیان، اس کے بعد جو ہے حکمرانی آ جائے گی، اس کے بعد امارت آ جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت آ جائے گی۔ تو آپ نے پھر حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یعنی میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2704۔ تو یہ حدیث
بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا، تو شہید کرنے والے ظالموں سے قصاص لینے کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ، ان دونوں کی رائے جو ہے وہ مختلف تھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جب حالات بہتر ہوں گے نا تو پھر ہم قصاص لیں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ میں نے فوراً قصاص لینا ہے۔ تو 4 سالہ دور خلافت کے اندر یہ اختلاف باقی رہا، حضرت علی المرتضیٰ کے 4 سالہ دور خلافت کے اندر یہ اختلاف باقی رہا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی ہے تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لی ہے۔ یہ دوسرے لوگ جو ہے نا شیعہ حضرات اس بات کو نہیں مانتے اور یہاں پر بڑی بڑی ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں۔ آج تو میں صرف اتنا ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار کہ حضرت علی اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جو مرتبے ہیں، جو درجات ہیں، جو مقام ہے ان کا، وہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کے اندر فرق ہے کہ فرق مراتب بے شمار، کہ ان کے مراتب کے اندر فرق جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ حق بدست حیدر کرار، لیکن حق جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق پر تھے۔ معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار اور ان پر تان کار فجار، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ صحابی رسول ہیں تو صحابی ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے سردار ہیں، اور ان کے اوپر تان کرنا، تشنیع کرنا یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہے جو لوگ فاسق فاجر قسم کے لوگ ہیں۔ اب جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر برا بھلا کہتے ہیں، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گالیاں نکالتے ہیں، اسی طرح اور صحابہ کرام کے بارے میں جو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا، بھلائی عطا فرمائے گا۔ اور اس بھلائی کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 17واں پارہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتهى انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنتیوں کو، صحابہ کرام کو جنت عطا فرمائے گا اور فرمائے گا یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ جنت کی بھلائیاں ہیں، اور اس چیز کا میں نے تمہارے ساتھ دنیا کے اندر وعدہ کیا تھا۔ تو آج میں نے آپ کو صرف جو ہے نا تبہید کے طور پر آپ کے بارے میں چند کلمات کہے ہیں، کل میں انشاءاللہ تھوڑا سا کہوں گا 2-3 دن، کیونکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ تو اس موقع کے اوپر یہ جو لوگ ہیں دوسرے مذہب والے، میں نام نہیں لیتا ان کے شیعہ جو ہیں، تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ ہی آپ کے اوپر تان کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں اور بد زبانیاں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے قرآن پاک اس کے اوپر ان کو یقین نہیں ہے۔ سمجھے، اللہ نے جب خود فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہاں پر تو یہ ایک نعرہ بڑا ہی مشہور ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو یہ جو نعرہ ہے نا یہ بھی اسی آیہ مبارکہ سے جو ہے نا وہ نعرہ لیا گیا ہے۔